ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پی این ایس مہران پہ حملہ اور جس کو پاکستانی حکام کر رہے ہیں یہ دراصل پاکستان پہ حملہ ہے. ڈاکٹر مزاری صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال اٹھا کہ یہ P3C اورائن پہ ہی حملہ کیوں کیا گیا؟ وہاں اور بھی ایسٹس پڑے تھے، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. وائی اسپیسیفکلی دیز ایئر کرافٹ؟ آئی تھنک یہ اس سے آپ کو موٹیویشن پتہ چل جانی چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کروں گی. ایڈمرل صاحب نے ایک ایشو ریز کیا کہ پیس ٹائم پہ سارے ایسٹس اس بیس پہ ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ہم کب سے پیس ٹائم میں نہیں ہیں. وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار، اور پھر بھی آپ پیس ٹائم ڈپلوائمنٹس کر رہے ہیں، آپ پیس ٹائم الرٹ لیولز اپنے رکھ رہے ہیں. حالانکہ اب آج پاکستان از فیسنگ اے ٹو فرنٹ وار. ایک ڈائریکٹ وار امریکہ کے ساتھ، ہم نہیں کر رہے لیکن امریکہ تو ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے، ڈرون حملے اور باقی جو کچھ کر رہا ہے. اور ایک کوورٹ کہہ لیں انکنونشنل وارفیئر جدھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایکسٹرنل پاورز یوز کریں، جیسے کہ یہ اٹیک ہوئے. دیکھیں ٹھیک ہے ایک ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی ہے پاکستان میں، لیکن یہ بوگی جو ایکسٹریمزم کی ہے نا، اس کو گیٹ ریڈ آف دس. یہ جو جنہوں نے یہ اٹیک کیا ہے اور ایسے جو GHQ پہ اٹیک ہوئے، یہ کوئی آڈ میڈ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، یہ ویل ٹرینڈ. ان ڈاٹس کو بھی ہم لنک کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ وائی اسپیسیفکلی دیز ایئر کرافٹ ہیو بین ٹارگیٹڈ؟ اس واسطے کیونکہ میرے نقطہ نظر میں دیکھیں وہ گئے، انہوں نے اور کسی چیز کو ٹارگٹ نہیں کیا، اس کو کیا. کیوں کیا؟ یہ آپ کے نیول سرویلنس انکریز کرتا ہے، آپ کی کیپیسٹی ملٹیپلائی کرتا ہے، اسپیشلی اینٹی سب مرین وارفیئر میں. تو آپ کو دیکھیں آپ کی ملیٹنٹس جو ہیں وہ تو پاکستان کے اندر ہیں یا افغانستان میں ہیں، تو سی روٹ سے کون آپ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ ایک امریکہ، ان کی 2 بیسز ہیں بحرین میں، عمان میں، اور ایک ہندوستان. تو کس کو فائدہ ہوگا اگر یہ ملٹی پلائر جو فورس ملٹی پلائر ہے ہمارے سرویلنس کا، نیول سرویلنس کا، یہ اگر ڈسٹروائے ہو جائے؟ اور یہ ٹائمنگ دیکھیں، آپ کو مئی 2 کے بعد تھریٹ دیا ہے امریکہ نے بھی کہ ہم اور اٹیکس بھی کر سکتے ہیں، اور ہندوستان نے بھی ویل تھریٹ دی ہے. اور یہ پہلا جو مئی 2 کا تھا وہ آپ کی ایئر جو ریڈار سسٹمز ہیں اور ایئر فورس کی وہ لوپ ہولز دیکھ رہے تھے، آپ کی ولنریبلٹی کدھر ہے، کدھر شارٹ کمنگز ہیں. اب انہوں نے ایک اور پروب کیا ہے، ملٹری پروب کیا ہے کہ آپ کی بیسز پہ، نیول بیسز وغیرہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو تحریک طالبان نے رسپانسبلٹی بھی کلیم کی ہے. ٹھیک ہے، تو what I'm saying is تحریک طالبان کے پیچھے کون پیسہ دے رہے ہیں ان کو؟ یہ تحریک طالبان 9/11 کے بعد آئے ہیں پاکستان میں. کئی لوگ میرے جیسے تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی فنڈنگ کدھر سے آ رہی ہے، اور اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹریننگ اور مہنگی ویپنز. یہ ویپنز ایسی سڑک پہ نہیں ملتی جو یہ لے کے آ رہے ہیں. اور GHQ کی پروب وہ کر چکے ہیں، جو ویکنسز تھیں جو GHQ پہ اٹیک ہوا ہے. اب انہوں نے ایک پروب سے نیول ونربلٹیز دیکھ لی ہیں، ہماری ریڈارز کی دیکھ لی ہیں. یہ کون کرا رہے ہیں، کس کے انٹرسٹ میں ہے؟ یہ بہت لارجر کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب، ان پہ دوبارہ بات کریں گے. اس پہ ایڈمرل تنویر صاحب، P3C اورائن ہی کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے یہاں پہ PNS مہران میں، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ اور بھی نیول ایسٹس موجود تھے، PF کے ایسٹس وہاں پہ موجود تھے. اسپیسیفکلی ان جہازوں کو نشانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ Arshad, I totally agree with what Shireen has said. یہ what, where, whether, when کیا ہوا یہ ہمیں کبھی پتہ نہیں لگے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. ہمیں کوئی پوری بات تو بتاتا نہیں. پہلے جو انسیڈنٹس ہوئے ان کی کیا انویسٹیگیشن ہوئی، کون اس کے پیچھے تھا. As far as the P3s are concerned, these were force multipliers. یہ وہ ایئر کرافٹ تھے جو کہ ہمیں لانگ رینج سرویلنس دیتے تھے. دے کوڈ بی ان دی ایئر فار لانگ ڈیوریشنز. یہ اینٹی سبمرین ویپنز کیری کر سکتے تھے. یہ سرفیس ٹو سرفیس میسائل، ایئر ٹو سرفیس میسائلز کیری کر سکتے تھے. اینڈ دیز ور ویری امپورٹنٹ ویپنز ان دی آرسنل آف دی پاکستان نیوی. انفارچونیٹلی آپ کا یہ کہنا کہ یہ سارے ایک بیس پہ کیوں تھے، سیٹنگ اپ نیو بیسز ریکوائرز اے لاٹ آف منی. گورنمنٹ کو اپنی فضول خرچیوں کے لیے تو بہت پیسے ہیں، اپنے باہر کے دوروں کے لیے. یہ جو اسینشل جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ان کا اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے. آئی تھنک اے ٹائم ہیز کم وین آل آف us, دی سول سوسائٹی, دی پبلک should get up and ask these people, these dishonest individuals. یہ جو چوری ڈکیتی اور یہ جو سارا ہو رہا ہے، ہماری ڈیفنس سروسز بھی بدنام ہو رہی ہیں. اس میں کہتا ہوں ہم سارے ملوث ہیں. We all of us are responsible. This is not a small thing.
یہ ہونے سے آپ یہ سمجھیں ایک سروس کا morale goes down like anything. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں سروس کا morale نیچے نہیں. After all, aren't we human beings? جب آپ کے گھر میں آپ کے بچے جس وقت ان کی ڈیتھ ہوتی ہے it shakes you. اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ میرا نہیں خیال آپ جتنا زور لگا لیں کہ ان سے کوئی بات نکلے گی. آپ کی چیف نے جب یہ کہا کہ اس پہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے وہ سچ نہیں بول رہے تھے آپ کے خیال میں؟ جی I'm sorry. نیول چیف ایڈمرل نعمان بشیر صاحب نے کہا یہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے. بھائی دیکھیں یہ اب سارے جو ہیں یہ they are speaking the language جو کہ میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. میری ڈیفینیشن آف سیکیورٹی لیبس بھائی آپ کے گھر کے اندر گھس گیا ہے وہ اس نے آپ کے اتنے ایکسپینسو جو ویپن سسٹم ہیں جو آپ کے جہاز ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے اور وہ مار کے آپ نے ون وے ٹکٹ پہ آئے تھے وہ 4 آپ کے چلے گئے 2 آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جی واپس چلے گئے وہ دوڑ گئے ہیں. تو یہ آئی ڈونٹ نو یہ کیا بیٹھ کے سپن کرتے رہتے ہیں. دے آر اسپیشلسٹ. کوئی کہتا ہے جی فلانا ریزائن کر دے فلانا. ملک کے اندر ایوری ڈے دہشت گردی ہو رہی ہے. آئی ایم شیور شیرین ول ایگری ود می. دی انٹیریئر منسٹر شوڈ بی دی فرسٹ ون ٹو سے خدا حافظ. یہ کیوں اورائنز انہوں نے ٹارگٹ کیے؟ اورائنز نے سوات اور وزیرستان کے جو آپریشنز تھے وہاں انہوں نے میجر رول پلے کیا تھا. یہ آئی ایس پی آر کی آپ کمیونیکیز کے اندر دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا. اس وجہ سے ان کے اندر ان کا جو الیکٹرانک کاؤنٹر میجر سگنل انٹیلیجنس کا جو سویٹ جو لگا ہوا تھا ان جہازوں میں. حارث خان صاحب ہمیں ایک دفعہ بریک پہ جانا پڑے گا اور ناظرین بریک سے واپس آ کے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے لارجر ڈیزائن تو نہیں کام کر رہا کہ پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کو بار بار نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے.